جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ کل صدر بائیڈن نے کہا کہ جو امریکی فوجیں ہیں وہ اپنا افغانستان سے جو انخلاء ہے 31 اگست تک مکمل کر لیں گی۔ بہرحال 650 کے قریب سیکیورٹی فورسز وہاں رہیں گی کابل میں، تاکہ جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے اس کی حفاظت میں مامور ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے علاوہ دو اور بڑی اہم باتیں کی انہوں نے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی امریکی جو فوجیں ہیں وہ افغانستان میں کوئی وہاں کے پہ کوئی ان کی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں گئی تھیں، نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئی تھیں، بلکہ وہ القاعدہ کو ڈسمینٹل کرنے گئی تھیں۔ اور اب چونکہ اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا اور القاعدہ کو بھی آلموسٹ ختم کر دیا، تو کوئی جواز نہیں رہتا امریکی فوجیوں کا وہاں رہنے کا۔ ایک اور بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب بھی افغان جس طرح بھی چاہیں اپنی ڈیسٹنی کا خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی بات کو ہم آگے لے کر اگر چلیں تو پچھلے دنوں کل پرسوں ایران میں طالبان کے کچھ ریپریزنٹیٹیوز اور کابل گورنمنٹ کے کچھ ریپریزنٹیٹیوز تہران میں ملے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی۔ دوحہ میں جو ملاقاتیں ہوتی رہیں وہ تو عبداللہ جو نیشنل ریکنسیلیشن کونسل کے سربراہ ہیں اور طالبان کی جانب سے ملا برادر لیڈ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جن کی ملاقات ہوئی تہران میں، اس کے بعد یہی طالبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ طالبان کچھ ریپریزنٹیٹیوز وہاں ماسکو میں بھی موجود تھے، اور وہاں تاس نیوز ایجنسی کی خبر یہ نکلی کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ طاقت کے ذریعے معاملات، وہ طاقت کے ذریعے وہ حکمرانی میں آئیں یا طاقت کے ذریعے طاقت میں آئیں۔ ان کی خواہش یہی ہے کہ کچھ پولیٹیکل سلوشن نکل آئے چیزوں کا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں کارروائیاں ہیں وہ تو طالبان نے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کافی جو ہے کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ گو کہ ایک ڈسٹرکٹ میں شاید کابل کی جو حکومت ہے وہ انہوں نے واپس لیا ہے طالبان سے، لیکن اب وہ کتنا کب تک یہ کنٹرول رہتا ہے وہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان پلینگ ویری اسمارٹلی وہ یہ بیانات تو دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ پولیٹیکل سلوشن میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ اشرف غنی ہے، اور جو حکومت ہے کابل کی ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بہت سی چیزوں پہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے اشرف غنی صاحب، اور پھر یہ ہے کہ وہ کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں طالبان کی، کیونکہ طالبان کی تو ایک بڑی پوزیشن یہ رہی ہے کہ انہوں نے تو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنا لی تھی، اور جو ہے ان کو زبردستی بائی فورس نکالا گیا تھا، اور پھر کارزائی کی حکومت آئی تھی، ہم سب جانتے ہیں 2001 کے بعد جو بھی ہوا۔ تو طالبان نے کبھی بھی فورن آکوپیشن کو جائز تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے زبردستی کا معاملہ تھا، اور انہوں نے کبھی انتخابات ہی وہاں نہیں مانے۔ تو اس وجہ سے ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک یہ سسٹم یا جو ایک لائے تھے یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک، اور یا فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے، اور پھر مزید برآں یہ کہ طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ اشرف غنی کی جو حکومت ہے انہوں نے ابھی تک سیاسی قیدی جو ہیں طالبان کے جو قیدی ہیں وہ رہا بھی نہیں کیے، اور اس میں بھی لیت و لال کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال باتیں ہیں، اور طالبان کے جو اور بھی بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہیں، جو ماسکو میں بھی انہوں نے کہا ہے، تاس نیوز ایجنسی نے جو رپورٹ کیا ہے کہ وہ تعلیم جو ہوگی سب لوگوں کے لیے ہوگی، خواتین بچے سب لوگوں کے لیے۔ تو طالبان یوں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ بہت ٹرانسفارم ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں۔ تو اس وجہ سے جو ممالک ہیں دوسرے، جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے طالبان کے آنے سے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو صدر بائیڈن نے جو بات کہی ہے کہ اب طالبان خود ہی اپنی قسمت کا فیصلہ کریں، تو اس میں شاید وہ اپنے آپ کو بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر طالبان آ بھی جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے،
سو لانگ ایز کہ طالبان وہ جو پرانی جو ایک طالبانائزیشن کا تھا اس کی طرف نہ جائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے، اور شاید کسی حد تک درست بھی ہے، کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہرحال مسائل بڑھیں گے، خاص طور پہ ٹی ٹی پی اور اس قسم کے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو تقویت ملے گی۔ یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں طالبان کے ساتھ کچھ ایشورنسز، اس قسم کی بات چیت ہماری ہوئی ہوگی، اور ہم نے ایشورنسز طالبان سے لی ہوں گی کہ ٹی ٹی پی وغیرہ جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو کوئی وہاں اسپیس نہیں ملے گی افغانستان میں۔ پھر اسی حوالے سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جب یہ طالبان کے مذاکرات، طالبان اور کابل حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تہران میں، تو اسی کل پرسوں جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، وہ بھی تہران میں موجود تھے، اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی جو نو منتخب صدر ہیں ابراہیم رئیسی۔ انہوں نے ابھی اپنا حلف نہیں لیا، وہ اگلے ماہ لیں گے، لیکن انہوں نے ان سے بھی ملاقات کی۔ اور بھارت کی خواہش ہے کہ ایران، رشیا اور بھارت کے درمیان ایک جوائنٹ کوئی پوزیشن بن جائے افغانستان کے معاملے میں، کیونکہ جے شنکر آج مل رہے ہیں، روس ماسکو پہنچے ہیں آج 9 جولائی کو، اور ان کے وہاں مذاکرات بھی ہیں، ملاقات بھی ہے سرگی لاروف سے، اور پھر اس کے بعد سمٹ بھی ایک آ رہی ہے، انڈیا رشیا سمٹ، پریزیڈنٹ پوٹن جائیں گے بھارت۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، اور انڈیا کی خواہش یہی ہے کہ خاص طور پہ اگر طالبان بھی آ جاتے ہیں فار دیٹ میٹر، تو بھارت کا یہ ہوگا کہ پاکستان پہ جو ڈپینڈنس اور ریلائنس ہے وہ کم رہے، اور اس لیے وہ چابہار کا جو پورٹ ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے پورٹ جو ہے بندر عباس پورٹ، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی خواہش یہی ہے کہ اگر پاکستان واگا سے تجارت کی اجازت نہیں دیتا تو کم از کم یہ آپشنز افغانستان کے لیے موجود رہیں، اور بھارت نے کافی انویسٹ بھی کیا ہے دلارام روڈ پہ، اور پھر جو ہے ایران کے اندر چابہار پورٹ سے افغانستان تک کا جو راستہ ہے، زمینی راستہ، اس پہ بھی بہت انہوں نے انویسٹ کیا ہے۔ تو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ اس جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے یہ جو راستہ ہے افغانستان کے لیے وہ بھی رہے، اور یہ بھی ایک آپشن رہے افغانستان کے لیے۔ تو بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مزید ایکٹیو کرے، ان دا سینس کہ جو ہمارے پاس لیوریج ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے، بٹ یہ سارے کام ہونے چاہیے نیوٹرل رہ کر اور پبلک اسٹیٹمنٹس دیے بغیر۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس پہ غور کر رہی ہوگی، یا انہوں نے جو بھی معاملات ہیں وہ آگے لے کر چلیں گے، تاکہ دیکھیے ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ امن افغانستان میں آئے، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی ریکنسلیشن کا سلوشن نکل سکتا ہے طالبان اور کابل حکومت کے درمیان۔ اگر یہی تو ہے صورتحال تو اس پہ اپنا ہولڈ رہنا چاہیے، گرفت اپنی رہنی چاہیے، تاکہ معاملات بالکل ہی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔